کفار مکہ ان حرمت کے مہینوں میں اگر ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا محرم شریف میں تو وہ اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے بھی استفسار نہ کرتے. یہ عرب کا دستور تھا. تو وہ کیسے کافروں سے بھی گئے ہوئے لوگ ہوں گے, کافروں سے بھی گزرے ہوئے لوگ ہوں گے, کافروں سے بھی زیادہ بدبخت لوگ ہوں گے, کفار سے بھی پرلے درجے کے لوگ ہوں گے کہ کافر تو محرم کے مہینے کا خیال کرے, کافر تو محرم کے مہینے میں اپنے باپ اپنے بھائی کے قاتل کو بھی جو ہے غصے کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ یہ حرمت مہینہ ہے. اور وہ کیسے بدبخت بدتینت اور بد مذہب لوگ ہوں گے کہ جو کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہوں گے, محمد رسول اللہ بھی کہتے ہوں گے, اور محرم کا دن بھی ہو اور پھر محرم میں بھی جمعہ کا دن ہو, اور انہوں نے اسی محمد رسول اللہ کی اولاد کو قتل کر دیا. اندازہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اب بھی امت میں کتنے لوگ موجود ہیں جو ان کفار سے بھی گئے گزرے. ہمارے ہاں ایسے وہ کہتے ہیں جی آپ ان کو کافر نہ کہیں, یزید کو کافر نہ کہیں. یہ یزید کی طرفداری آج کے دور میں 1500 سال بعد بھی موجود ہے, نرم گوشہ دل میں موجود ہے. آپ نے سنا کہ کفار بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے, کفار بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے. تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نہ اس مہینے کا احترام کیا, نہ جمعے کا احترام کیا, نہ رسول کا احترام کیا, نہ محمد کا احترام کیا, نہ ان کی اولاد کا احترام کیا, اور اسی محرم میں میرے مصطفیٰ کریم کی اولاد کو ذبح کیا. پھر ایک نہیں, میرے محبوب کے پورے گھرانے کو قتل کیا. حسین پاک جیسا شہزادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک بیٹی کا صاحبزادہ ہے کہ جن کو میرے محبوب کہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. وہی کیا ان کے لیے نرم گوشہ جس کے دل میں ہو وہ بندہ آپ کو یزید لگنا چاہیے. میں آپ کو عرض کر دوں وہ یزید لگنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کافر تو پھر بھی انسان تو ہے نا, کافر جو ہے وہ انسان تو ہے, لیکن حسین پاک کا قاتل کافر ہونا تو درکنار, وہ تو انسان بھی نہیں. انسان ہوتا تو کم از کم کچھ انسانیت ہوتی اس میں. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت کا مہینہ قرار دیا تھا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کیا گیا. تو احباب گرامی یہ وہ مہینہ ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کسی نے کسی ایک بیمار کی تیمارداری کی تو اس کو اتنا ثواب ہے, یعنی 10 محرم کسی نے 10 محرم کو کسی بیمار کی تیمارداری کی تو اس کو اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی تیمارداری کی. اور ایک طرف یہ میرے رسول پاک کا فرمان اور دوسری طرف میرے حسین پاک کا بیمار عابد امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کہ جو بیماری کی شدت میں ہیں, اور ایک طرف ان کے ساتھ ان کو قیدی کر کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کے ہاتھ باندھ کے اور ان کے گلے میں وزنی پتھر لٹکا کے کہاں کربلا اور کہاں کوفہ و شام کے وہ مسافر کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کروایا. یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا گیا. اب لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, آج بڑے بڑے ٹی وی چینل صرف اس لیے بنا دیے گئے کہ وہ بیٹھ کے 24 گھنٹے یہی تعلیمات دیں. وہ جی 1500 سال پرانا غم اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا یہ تو کفار نے بھی لکھا ہے. میں پڑھتا رہتا ہوں غیر مسلم جو دانشور ہیں, جو محققین ہیں, ان کی باتیں بھی انہوں نے بھی لکھا. انگریز فلاسفر جو ہیں انہوں نے بھی لکھا. میں کل ایک پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ جب تک کربلا زندہ ہے اسلام, کربلا کی زندگی اسلام کی زندگی. تو کربلا کو بھلا دیا گیا تو سمجھ لیجئے گا اسلام کو بھلا دیا گیا. تو ہم میں سے بھی اسلام اسی کا ہی ہے جس نے کربلا کو سمجھا, جس نے کربلا کو بھلا دیا وہ بھلے کلمہ پڑھتا رہے, اس کا اسلام درست اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو کربلا میں میرے حسین پاک علیہ السلام نے پیش کیا ہے.